اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام صدر ذی وقار حضرت قبلہ حجت الاسلام زید شرفہ اور انتہائی واجب الاحترام مقتدر سادات کرام علماء کرام قرائے کرام قبلہ آغا صاحب پیر سید سرور حسین شاہ صاحب پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب اور قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج کا یہ مبارک پروگرام عزیز القدر مجاہد اہل سنت مولانا قاری فیاض احمد مکڑ جلالی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اپنے بیٹے کی دعوت عقیقہ کے طور پر منعقد کیا ہے، اور اسی میں ان کے والدین مرحومین کا ختم شریف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عافیت صلاحیت کی عمر دراز عطا فرمائے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اس مبارک محفل میں ذکر خیر کا عنوان معراج شریف ہے۔ گرامی قدر حضرات، بہت بڑی بھاری مصیبت ہے تازہ حالات میں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کہ جیل میں قابو آئے ہیں، واز کا اعلان اور وقت کا نہ ہونا دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن میں کیا کروں، حضرت قبلہ حجت الاسلام کے معذرت کر چکا تھا، مگر آپ نے فرمایا تو دو تین باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، معراج شریف اللہ نے اپنے حبیب کو سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے کرائی ہے، صرف روح مبارک کو نہیں بلکہ جسم مبارک کو بھی کرائی ہے۔ یہ عقیدہ معراج بنیاد ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات اگلی سن لیجئے، جسے رب نے معراج کرائی ہے وہ مخلوق میں اول نمبر ہے، اور جس نے اس نبی کی معراج کی پہلے تصدیق کی ہے وہ نبیوں کے بعد اول نمبر ہے۔ اس تو آگے وضاحت میں نہیں کرنی، نہیں وقت اجازت ہے۔ اس پس منظر میں آب جنت سے طہارت کر کے، جنت کا لباس پہن کے، جنت کے براق پہ سوار ہو کے، ملائکہ کی جرمٹ میں، درود و سلام کی صداؤں میں حضور مسجد حرام سے چلے، دربار موسیٰ سے، ولادت گاہ عیسیٰ سے، قبر حضرت ابراہیم سے، مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے، آسمانوں سے گزرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا پہ زیارت کراتے ہوئے ملائکہ، پھر براق اور جبریل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ جبریل و براق نور کے جس درجے سے ہیں، سدرہ سے آگے اس سے درجہ بڑا ہے، یہ پیچھے رہ گئے، جو اس درجے میں جا سکتے تھے تو وہ ہمارے حضوری ہیں۔ ہزاراں جبریل اندر، بشر کا فلسفہ یہی، حضور گزر گئے، آگے تھا عرش وہ اللہ۔ ویسے بڑی یہ جو کلمات قرآن شریف ہیں اس میں بڑے بڑے سوالات ہیں، مجملات ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں، مقطعات ہیں، کسی لمبی بحث کا موقع نہیں ہے۔
اللہ نے ایک عرش بنایا، عرش آرام کے لیے، ایک کرسی بنائی بیٹھنے کے لیے، کرسیوں کا سیٹ نہیں۔ مجھ سے پوچھو تو وہ بیڈ بھی سنگل ہی ہے، جتنا بھی بڑا ہے نا سنگل بیڈ کہلائے گا، سنگل بیڈ۔ ڈبل بیڈ تب ضرورت ہے جب ایک سے زیادہ آرام کرنے والے۔ ایک عرش بنایا، ایک کرسی بنائی، عرش آرام کے لیے، کرسی بیٹھنے کے لیے۔ اے اللہ تو لیٹنے سے پاک، آرام سے پاک اور بیٹھنے سے پاک، تو نے ایک ہی کرسی بنائی زیادہ بنا دیتا، ایک ہی عرش بنایا زیادہ بنا دیتا۔ فرمایا یار بھی ایک ہے، کرسی بھی ایک ہے، عرش معلی بھی ایک ہے۔ اس شان سے حضور عرش پر گئے، اسی کی تعریف قرآن میں ہے، بڑا سواد ہے یار۔ اللہ فرماندہ ہے افق اعلیٰ نال تعبیر کیتا گئے تھے عرش مولا نو، فاستوا یار نو بایا ہے تے بیٹھا بھی بڑا سونا ہے، فاستوا برابر۔ اور شیخ سعدی کمال کر گئی، یہ آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں جب ہم درس نظامی پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، شیخ سعدی کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے، وہ کریمہ سعدی، کتاب چھوٹی ہے بات بڑی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ اسلوب کلام الہی ہے، ایسا ہو۔ کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی؟ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا۔ آگے کیا فرمایا؟ سوار جہانگیر یکراں براق، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ حضور عرش معلی پہ جلوہ گر ہوا، اللہ فرمایا فاستوا وهو بالافق الاعلی۔ اب کئی باتیں آ رہی ہیں میرے ذہن میں، نہیں کرتا میں آگے جا تو اگلی بات کی طرف۔ ایک عقیدے کی بات میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی، ایک انتہا میں آگے، پر گل ہی میں کرنی ہوتی وضاحت نہیں کرنی تے کرنی انشاءاللہ تول کے تے کھڑکا کے تے وجا کے۔ اے کھونڈی جسمانی سارے واسطے، لڑائی واسطے وڈا ڈنڈا بھی رکھے ہو، سمجھ آئی نا گل میری نا؟ اچھا سنیے، حضور بیٹھے تھے عرش معلی پر جلوہ فرماتے، سبحان اللہ، طبیعت مبارک کا احساس ہوا بس شاید یہ وہ مقام آ گیا جس سے آگے تو کسی اور کی دسترسی نہیں ہے، یہیں پہ مل جائے جو کچھ ملنا ہے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہ، یہیں پہ مل جائے گا معراج کا جو کچھ ملنا ہے، یہیں پہ معراج ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی سما تھا کہ پیک رحمت، پتہ نہیں یہ پیک رحمت کے شے ادو دی ہے کوئی نہیں، یہ اگاں دی گل ہے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ سنو میں ہن تخیلاتی گل چھوٹی جی کرنی، یا اللہ ایدی وگا جی اور کوئی نہیں تھی، اتھی جو کوئی دینی دے چھڑ، اگے کیوں بلانا ہے؟ اگے آ، اگے کیوں بلانا ہے؟ فرمایا میرے حبیب آج رات تیری معراج کی رات ہے، عرش معلی تک آتے ہوئے تیری معراج نہ تھی، جنہوں نے تجھے دیکھا ان کی معراج ہے۔ عرش معلی تک تیری معراج نہیں ہے،
یہ جن جن راہوں سے تو گزرا ان کی معراج ہے، جنہوں نے دیکھا ان کی معراج ہے۔ اب اس سے آگے ہے تیری معراج، ذرا قریب آ میرے، تجھے معراج کراؤں، تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں۔ یہ حضور کی معراج ہے۔ حضور بڑے قرآن ہے۔ ثم دنا فتدلا ثم دنا، کو اپٹھا ریڑا گیڑا تے سبحان اللہ آکسو یا قرآن بڑے آکسو۔ ثم دنا فتدلا، میں تے چھڑ دینا سی پر میں گل کرنی ہے تا میں آگے تھوڑا ذکر کر رہا ہوں۔ قبلہ دا خطاب ہو جاتا کافی آئی، لیکن چونکہ چلو میری سعادت تو سنیے۔ ثم دنا، ثم تراخی کے لیے آتا ہے نا، حضور نے عرش پر تھوڑی ساری ریسٹ فرمائی۔ عرش معلیٰ میرے نبی کا ریسٹ ہاؤس، جدید لفظ ثم اسی لیے آتا ہے کچھ دیر ٹھہر کر۔ ثم دنا، پھر آگے بڑھے نا حضور، ذرا آگے بڑھے نا تو میں پھر ایک شعر سنی لو، اللہ کا آگے گزر نہیں سکتا۔ بڑا جو لہرا کے بحر وحدت، دھل گیا نام ریگ کثرت۔ بڑا جو لہرا کے بحر وحدت، دھل گیا نام ریگ کثرت۔ فرش کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ اللہ حضرت نے فرمایا ایدہ نا ہے کلام، اے جو ساڑھے ملک دی سیاست دھکے کھاندی پھر دیئے نا، مذہب بھی انجے ہتھے چڑھ گیا جیدہ دل ہے جو دبی ہوں دا، کوئی تھوڑا جا کوئی ٹرین تائیں سدھی چل دی لہن تیرا ہاتھ سے نہ کیتا کرو۔ خیر میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، شیخ سعدی کی سنت پر خطاب بنفس، سب سے پہلا خطاب مجھے اپنے آپ سے۔ تو خیر سنیے، حضور آگے بڑھتے گئے، ذرا بڑھے نا۔ ثم دنا، مضمون سے مجھے سمجھ آتی ہے شاید حضور رکے ہوں، اب تو آگے آگے ہوں، اب ملے گا جو کچھ ملنا ہے۔ اللہ فرما بابو با ذرا اور نیڑے آکے کیوں کھڑو رہے ہیں؟ فتد اللہ، یہ فا ہے تاکید مل وصل کے لیے۔ ابھی حضور ٹھہرنا ہی چاہ رہے تھے اس بحر وحدت میں، اللہ نے فرمایا اور قریب آ قریب۔ اچھا یا اللہ قریب آؤں، تو گئے حضور۔ یہ سفر وحدت ہے، جانوار ذات کا سفر ہے۔ کتنا قریب کے قرآن نے ہمیں سمجھایا مثال دے کر، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قرآن نے اعلان کر دیا شب معراج اللہ کا حبیب اپنے خدا کے اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانیں ملی ہوئی ہیں۔ سمجھانے کے لیے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، راستہ نہیں، حجاب نہیں۔ یہ عرب کا خاص محاورہ ہے نا، اس کی روشنی میں یہ مثال دی گئی۔ ان کا ایک طریقہ ہے جنہیں پگاں ایتھے سی وٹانے ہوتے کمانا رڑا کے تیر چلاندے عرب۔ گل ایک ادا ترجمے ہوندے ہی بس ساڈی گل ایک گل سمجھ جاؤ نا، اے ما رمیت اذ رمیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تاں ہی رب پیادا ہے نا گل ایک ہے۔ جیڑا ہاتھ نبی دا ہوئے اتے ہاتھ رکھے اللہ دا، نو او دے تے نو رکھیا میرے تے رکھیا۔ وٹا نبی مارے اللہ دا، تو نہیں ماریا میں ماریا، ماریا نبی نے۔ اے او گل ایک کری۔ تو خیر فکانا قاب قوسین، فرمایا پھر او ادنا، یا اس سے بھی آگے گئے۔ بھئی ملی ہوئی کمانوں سے آگے کا کیا مقام ہے؟ ایک راز ہے، ایک راز ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا علماء نے کمانیں ملی ہوئی بھی نظر تو دو آتی ہیں، نہیں سمجھے میری بات؟ مل کر بھی کمانیں، یہ دو چیزیں فاصلہ نبی اور نظر دو آتی ہیں۔ شب معراج میرا حبیب وہاں گیا جہاں پہ الگ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سمجھو نا گل تے من کتھے گیا ہے؟
یہ سوال ہے نا، الگ نظر نہیں ہوندہ تو مڑ گیا کتھے ہے، وہ مقام دسنا. توجہ ہے نا تھوڑی؟ میں اصل گل تے آ گیا جی میں اپنے واسطے منتخب کی تھی بے دے تو بعد میں چھوڑ ہی دوں واز اوکھا بڑا چھوڑ مولوی چمڑ جائے تقریر نو کدوں چھوڑ ہے تے پلے بھی کوئی گل نکی موٹی ہو تے اس سے توڑ اپڑا کے تو ہم چھڑنا ہے آئے آئے تو سن کرنی تاں تو یاد چھڑی پر نہیں میں بے تکلفی گل کر رہے ہیں نا مہربانی حضرت قبلہ دی سارے سادات کرام دی لیکن میں تو گل کرنا چاہنا جی میں ابتداج کی تھی ہے نا جن معراج ہوئی مخلوق بھی جو دا نمبر 1 ہے یہ سن کے ساریاں تو پہلے منے ہیں نبیاں تو بعد ساریاں میں جو پہلا نمبر بھی ہوتا ہے نا گل یہ ذہن بھی رکھا ہے یہ عقیدہ ہے بنیادی. اچھا اب آگے سنی حضور گئے کہاں گئے بھائی سن لو ذرا دھیان سے سن لو شب معراج میرا نبی خدا کی ذات کے انوار میں وہاں تک گیا جہاں سے اللہ نے نور محمدی بنایا تھا معراج کی شب وہیں پہ بلا گل ذرا توجہ من توجہ چاہیے نعرہ قبلہ دی خطاب بچ مارے میں تو میں گل میری سنو اللہ وہ تھے بلایا جتھو بنایا تے جو نابالغ لوگ نے نا اللہ حضرت شیر نہیں سمجھا ہے منکر خارجی سن واسطہ ہے نا خارجیاں نال بھی تے نال رافضیاں نال تے اسی سنی دو منہ ہی داتریاں یہ ساڑھے نال چھیڑے دوں پاسوں وڈاں سوکھی جی میں گل پہ کر اسی برابر لیول ہے ساڑھی ترکڑی اے مولی سراج آلی نہیں ڈنگی ٹوپی آلا ساڑھی ترکڑی الحمدللہ اس سنت بچے جیڑی ترکڑی رب قیامت آلے دیڑے رکھنی اس فیضان بچ یعنی آل سنت دے ترازو ہے. اب سنیے بلایا کہاں جہاں سے بنایا تھا وہاں پہ بلایا آئے آئے اصل مقام پہ بلایا. اب سنو ایک بات کہنا چاہتا ہوں توجہ ہے آپ کی یہ سن لیجئے سن لو سارے کہیں گے کہ ہم متوجہ ہیں تب کروں گا میرا خیال گھاٹی بیس میں تقریباً ٹھیک ہی ہے. اب سننا یہ بات تفسیر نہیں کروں گا نا وقت نہیں ہے. اب سنو جہاں سے بنایا تھا وہیں پہ بلایا تھا جہاں سے بنایا تھا وہیں پہ بلایا تھا جہاں سے بنایا وہاں سے کوئی اور بن نہیں سکتا اور جس کو اللہ نے ذات محمد سے بنایا وہ غلط نہیں. کوئی وضاحت نہیں کرنی اس کے لیے پوری کانفرنس چاہیے 3 گھنٹے دی عمروں ڈال کھڑے ہوں ہونا چھوٹیاں دی ضرورت پہ گئی ہے پر بڑھیاں دی جیب ترکھی ہو جاتی. ہاں دورہ دیتا ہوں وضاحت شاہ جی قبلہ پھر کریں. ہاں اللہ نے حبیب کو شب معراج وہاں بلایا انہاں نوار میں اپنی ذات کے انہاں نوار میں جہاں سے بنایا تھا جہاں سے حبیب کو بنایا تھا وہاں سے کوئی دوسرا بن نہیں سکتا جو اس نور کی ذات سے بنا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا. کاکا کھاڑاں ناراں ڈنڈیاں سوٹیاں چکیاں دی تے کیڑی لوڑی اے شان سیدہ فاطمہ الزہرا
فاطمہ تو بدعۃ منی. اچھا خیر سنیے، وہاں اس قرب میں جا کر اللہ نے حضور کو معراج کا شرف عطا فرمایا. باتیں چار قرب کی: اول دیدار، دوم کلام، سوم انعام، چہارم امت پر انعام. تے کنفرم ہے میں اس چار نہیں سنانیاں، دو بھی نہیں سنانی. اجازت ہوئے تے ایک نکی جی سنا لو. دیدار والے سارے تو پہلے اتھے بلا کے قرب وچ اسی صرف لفظ دی دنیا وچ پھر رہے ہیں، اس حقیقت تک کوئی رسائی نہیں. سبحان اللہ. تمام در بلاغت بسوبان رسید، نہ در کنے بیچو سبحان رسید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ پہلا انعام ہے کہ آنا تے ایک میری ویکھیے تے صحیح کہ دوجے نے. تو نظر رسالت نال ویکھ تے میں نظر قدرت نال ویکھاں. ویکھنا ہے. سنو اے دیدار دی گل، پہلا انعام دیدار باری تعالیٰ بلا حجاب. اگو باساں بڑیاں نے کوئی نہیں ہوندا یا اس عالم چ نہیں ہوندا، ادھر ہو جاندا ہے تے نالے جڑے کرن والے نوں نہ نہیں ہوندا بھی. گل سمجھ آئیے؟ وہاں تقاضے وصال کتھے سنیے. اللہ تعالیٰ نے دیدار کرایا تو حضور کیتا ہے رب دا دیدار. تے حضور دسیا ہے اپنا دیدار پتہ کیویں؟ میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. ترجمہ ہے وہ میں رب نو ویکھیا تے آئی بڑا سونا، بڑی سونی صورت وچ ویکھیا ہے. اچھا گل ہوئی ادو یہ تے ہوئی نا حضور والوں دیدار دی گل، تے رب والوں ہوئی ما زاغ البصر وما طغى. نہیں گل پیچھے رہ گئی ایک. ما کذب الفؤاد ما رأى. نرا اتو نہیں ویکھیا دلوں بھی ویکھیا، اندروں باہروں ویکھیا، دل دی اکھاں نال سر دی اکھاں نال بھی. تے ویکھیا کیویں سے؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. نہ جھپکی سکھ نہ ٹیڑی کیتی. کیوں؟ اکھ تے جھمکدی بھی ہے، ذرا سجے کبھی بھی ویکھ لیندی ہے. فرمایا وہ عاشق اکھاں نہیں جھپکدے جنہاں نے ایکو میری موقع لبدا ہے. یہ قسمت دے میلے ہوندے نے. تاں نبی ٹکا کے اپنی تے ویکھیا اپنی رب دے ذات دا نور نو. مسنگ نہ ہوئے اس ویکھن. ایک گواہی خدا دی ما کذب الفؤاد مردو جی آئے تھے ما زاغ البصر وما طغى. اچھا گل سنو، حضور فرمایا رب ویکھے تے سونا بڑائی. صورت رب دی سونی ہے. سونی تے او دی آکھیے یا کوئی چیز دی ہوئے، اللہ دی تے صورت ہی کوئی نہیں. ہن کدے جائیے؟ ہوں رواج تے کوئی نہیں رہا. تو اسی چونکہ سمجھنے والے بندے ساڈا علاقہ ایگریکلچر یا نظام ہے، انشاءاللہ کوئی اناڑی ہاڑی ڈگیاں پیچھے نہ لگ جائے، پھاڑے ہی ماردا رہے. کوئی لین سیدھی رکھیا ہے، ذرا اوڑ سیدھی رکھیا ہے، گوٹ گڑڑی دا بھی دھیان رکھیا ہے. اچھا سنیا ہے تو اپنا نا حضور فرمایا رب دی صورت بڑی سونی ہے. یا اللہ تیری ہے کوئی نہ سونی کوئی جی تاں کی یہ ہوئے تے. سنو راز کیا ہے؟ کیوں فرمایا نبی نے میرے رب کی بڑی حسین صورت تھی، میں نے رب کو دیکھا. اللہ نے چاہا کہ ذات کا جلوہ اس عالم وحدت میں دکھاؤں محمد کو، تو نور دکھانا تھا کسی صورت میں. رکھ لیندہ وہ دی مرضی ہو گئے. حضرت آدم نو امانت چوانی آتے پتھر بنا کے ناس موڑے دلا لیا. درخت وچو نہیں آدھا انی ان اللہ لا الہ الا انا. دھیان رکھیا ہے اس متے کوئی اونج پہ پھڑ کے بڑا ایم کدو آئے گیا. ایک نظیرہ موجود قرآن دیا حدیث دیا. اللہ نے فرمایا محبوب کو دکھانا ہے اپنی ذات کا نور، تو کس صورت میں دکھاؤں؟ صورت ہوگی تو نظر آئے گا.
صورت ہوگی تو سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا. اب صورت کون سی ہو جس میں اپنی ذات کا نور رکھ کے محمد کو دکھاؤں؟ کائنات میں کوئی ایسی صورت ہی نہیں جو محمد کی صورت سے زیادہ حسین ہو. اللہ نے قدرت سے بنائی صورت محمد کی، رکھا اس میں جلوہ ذات کا. بظاہر دیکھنے والا بھی محمد تھا، نظر آنے والا بھی محمد. اے مقام معراج تے ہن میں اجازت ہی لینی ہے، گل نہ چھڑی. ایک شعر سنانا تھانوں دریغ دراغ کون میں چشتی دی قبلہ آئی کہ کوئی حضور مقام ایسا آ جانا جتھے بندہ اپنے آپ پیچھے نکل جاتا ہے. ہاں اسی بات کو کیا بڑے بڑے ہمارے بزرگوں نے جو شعراء ہیں پہلے زمانے کے بھی، پر میں تاجدار گولڑا شریف کی بات کر رہا ہوں. اسی مقام پر انہوں نے کہا اپنی ذات کا نور صورت محمد میں رکھ کر محمد کو دکھایا. اور صوفی غلام رسول کے دے گئے ہیں. اچھا سن یہ میری بات، پیر میر علی شاہ نے کیا کہا اسی مقام پر؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر اس اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر اس صورت تھی، بے رنگ جسے اس مورت تھی. اے وہ مقام جین بے رنگ جسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے. میں سمجھتا ہوں ہر چند کے ذکر خیر باعث برکت ہے، مگر حضرت صاحب کی بلا خطاب فرماتے وقت بھی ایسے ہی بنا تو میں تعمیل حکم ہے